السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب درکار ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی عمران۔ ناظرین، ہم ایک نہایت اہم موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں: پریشانی اور اضطراب کے عوامل کیا ہیں۔ پچھلے نشستوں میں ہم نے ان اسباب کا جائزہ لیا جو انسان کے سکون کو تباہ کر دیتے ہیں، جیسے نا امیدی، بدگمانی، بے ترتیبی اور شکر کا فقدان۔ لیکن آج ہم اس پہلو پر بات کریں گے جو نہ صرف اضطراب کا علاج ہے بلکہ انسان کے دل کو اطمینان، روح کو راحت اور ذہن کو سکون عطا کرتا ہے۔ ناظرین، دعا اور مناجات۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی آواز، دل کا درد اور خالق سے رابطے کی سب سے طاقتور صورت ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کی کتنی اقسام ہیں، دعا کی خصوصیت کیا ہے، اہل بیت علیہم السلام نے دعا کے بارے میں کیا فرمایا، اور یہ کس طرح انسان کے اندر یقین، توکل اور سکون پیدا کرتی ہے۔ ان تمام اہم نکات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم عالم دین قبلہ علامہ محمد حسین مبلغی صاحب۔ آپ نور الہدیٰ ٹرسٹ کے ادارے جامعہ الرضا میں عرصہ دراز سے تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور آپ معاشرتی اور روحانی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ آخری زمانہ ہے، زمانے کے آخری ایام ہیں۔ معصومین نے روایتوں میں بہت سے سیاتی علی الناس زمانوں، ایسا زمانہ آئے گا، بہت سے ایسے غیبی خبر دیا گیا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں وہی علامت ظہور سمجھے یا علامت آخری زمان سمجھے، ان میں مشکلات ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر جو اہم ترین ایک موضوع ہے، لوگوں جو ہے نا وہ کیا ہے، مشکلات میں ہے، پریشانی میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ ہر کوئی مطمئن نہیں ہے اپنی زندگی سے، چاہے وہ کاروباری ہو، چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رہتا ہو، وہ ٹینشن پریشانی میں ہے، کہتے ہیں زندگی گزارا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا تھا، یہ عوامل کیا ہے، انسان کیوں پریشانی میں ہوتے ہیں، کس لیے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے تقریباً 17 سے 18 کے قریب جو ہے عوامل کو بیان کیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے، مطمئن کیسے کیا جاتا ہے، انسان کیسے دل مطمئن ہو کے زندگی گزاریں گے، تو اس کے اوپر ہم نے اشارہ کیا تھا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر کے ساتھ، خدا کی یاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ انسان مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر ہم نے بحث کی تھی۔ اس کے بعد جو آئے گا تھا دعا کے لیے، یعنی دعا ہے، نیائش ہے، راز و نیاز ہے، مناجات ہے، اس سے انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا کی بہت اہمیت ہے معاشرے کے اندر۔ امام رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں علیکم بصلاح الانبیاء، تم پر لازم ہے انبیاء کی اصلاح کو اپنائیں، اس کو اپنے لیے زندگی کا شعار بنائیں، کہتے ہیں اس کے ساتھ تم زندگی گزاریں۔ قیل، کہا گیا، مولا سے سوال کیا، سئلا وما صلاح الانبیاء، انبیاء کے اصلاح کیا ہوتے ہیں، انبیاء کے اصلاح کیا ہوتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا دعا ہے۔ اور قرآن میں بھی اسی طرح سے اس کو عبادت میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اے میرے رسولین سے، قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، اگر تمہارے دعا، اگر راز و نیاز خدا سے، یہ جو مناجات ہے، یہ نہیں ہوتے، میں تمہارے طرف کبھی توجہ ہی نہیں کرتا انہی میں سے۔ تو یہ دعا جو ہے نا اہم ترین ہے۔ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا بہت سے تحقیق کی گئے ہیں۔ اور انبیاء جو ہے نا مسلسل جو ہے نا دیکھا جائے تو انبیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے دعا نہیں کی ہوگا اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں، دعا کے ساتھ، راز و نیاز کے ساتھ اللہ سے۔ اور کہا گیا ہے کہ مولا امیر المومنین کے بارے میں کہا ہے، کان علی رجل دعا، علی جو ہے نا ہمیشہ دعا کرنے والے ایسے شخص تھا، یعنی ہمیشہ سے دعا کرتے تھے۔ اس میں سے بزرگان نے اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، خود امام سجاد کی کتاب دعا اس کے اندر موجود ہے، جس کتاب ہم نے اشارہ کیا تھا۔ ہر مشکلات کے لیے دعا آ جاتا ہے اسی کے ساتھ۔ اگلا جو مرحلہ ہے جو وہ ہے ذکر ہے۔ ذکر الگ ہے، دعا ایک ذکر مخصوص ہوتے ہیں، مختلف جو ہے نا وہ اذکار میں آ جاتے ہیں۔ تو ذکر ہے، یاد خداوند ہے، کسی کو یاد رکھنا ہے۔ تو ذکر کے ایک ظاہری اذکار ہوتے ہیں، اس کو ذکر لفظی کہا جاتا ہے، ایک ذکر معنوی اور عملی ہوتا ہے۔ ذکر سے مراد یعنی ایک لفظی ذکر ہوتا ہے جس میں آپ کو بہت سے ایسے اذکار ملیں گے
مثلا یا اللہ ہے، یا رزاق ہے، یا جیسے مثلا کسی حاجت کے لیے دعا کرنا ہے تو کہتے ہیں اسی سے منسوب جو اسی سے مربوط جو ہے نا اس اذکار کے ساتھ خدا کو پکارے ہیں۔ مثلا آپ نے رزق کے لیے دعا کرنا ہے تو پہلے خدا کے نام لے کے یا رزاق ہو، یا رازق ہو، یا واہب ہو، یا مغنی ہو، یا غنی ہو، ایسے چیزوں سے دعا کر کے پھر اس ذکر کے لیے ورد کے لیے آگے کرنا ہوتا ہے، دعا کرنا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں سب سے بہترین جو ذکر ہے ذکر اللہ ہے، اس کے لیے بہت سے ذکر۔ مثلا انسان کا دل ہمیشہ سے مشکلات میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو یہ اس کے لیے معصوم سے بھی، مولا امام زمان سے بھی روایت ہے اور معصوم سے بھی ہے، نماز صبح کے بعد آپ نے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اللہ، یا اللہ نہیں ہے، صرف اللہ اللہ، یہ 66 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ 66 مرتبہ روزانہ نماز صبح کے بعد دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر یہ بندہ پڑھتا ہے تو اس کا دل میں کبھی وسوسہ، شک، پریشانی، ٹینشن جو ہے نا وہ کبھی نہیں ہوتا ہوا نا سے۔ بہترین اذکار میں سے ایک جو ذکر ہے، جو اعظم ہے، سب سے جو ہے نا وہ عظیم ذکر ہے، جس کے ثواب سب سے زیادہ ہے، وہ معصومین سے بھی ہے اور علماء اس پر مقید ہوتے ہیں، اس کو عمل کرتے ہیں۔ وہ ذکر ہے ذکر لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ والا جو ذکر ہے یہ سب سے عظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں اس کے اندر ریا کی گنجائش نہیں ہے، دکھاوے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سبحان اللہ آپ جتنا بھی آہستہ پڑھیں گے سین کی آواز نکل کے آتے ہیں، بے کی آواز نکل کے آتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں مثلا باقی بھی، لیکن اس لا الہ الا اللہ کے اندر ایسے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، ایسے لفظ، ایسے حروف جس کی کوئی آواز نہیں ہے، آپ آہستہ پڑھنا چاہیں نا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، آرام سے پڑھے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اس کی ریا اور دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا عبادتوں میں روزہ کہا جاتا ہے، روزہ سب سے افضل ترین اعمال ہے، اور اس کے بارے میں خدا خود فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں خود روزے کا جزا دیتا ہوں، وانا اجزی بھی، میں جزا دیتا ہوں روزے کا۔ کیوں؟ باقی بھی خدا دیتا ہے، لیکن ڈائریکٹ روزے بار کو خدا کہتے ہیں میں خود جزا دیتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی روزہ ایسی چیز ہے جس میں آپ جب تک نہیں بتائیں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ روزے سے ہیں۔ خصوصاً آج کل کے دور میں تو دیکھا جائے تو لوگ تو ویسے بھی ٹینشن پریشانی میں ہے، اور یہ ٹینشن پریشانی بھی کہاں سے آتا ہے، کدھر سے آتے ہیں، اس کا عوامل کیا ہوتے ہیں؟ یہ اور ضعف معدہ ہے، ان دونوں کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ ہوتا ہے۔ انسان جب پریشانی میں آتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے قوہ جو ہاضمہ ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ کمزور پڑنے کی وجہ سے انسان کو جو ہے نا کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس کے لیے گیس بن جاتے ہیں، اس چیزوں سے، اس وجہ سے وہ دماغ پہ اثر کرتا ہے، اور وہ کیا ہے اس میں پریشانی اور ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ ٹینشن کرنا چھوڑ دیں گے اور ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ضعف معدہ کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ تو روزہ بہترین عبادتوں میں سے صوم لی وانا اجزی بھی، میں خود جزا دیتا ہوں، اس لیے کیونکہ پتہ نہیں چلتا کسی کو۔ آج کل تو ویسے بھی مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں مریض ہوں، یہ ہے، شوگر پرہیز کرتا ہوں یا نمک کا پرہیز کرتا ہوں، کوئی یہ پرہیز کرتا ہوں، بہانہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں آپ نہیں بتائیں گے کہ میں روزے سے ہوں تو کوئی بھی بہانہ مل سکتے ہیں انسان، جب کسی کو نہیں بتائیں گے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے روزہ۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ افضل ترین اذکار میں سے ہے۔ اس ذکر میں کسی کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ جب تک آپ اس ذکر کو پڑھتے ہیں انہی میں سے، تو یہ ذکر جو ہے نا بہترین اذکار میں سے ہے۔ ذکر معصومین کے الگ الگ سے ذکر ہوتے تھے، مثلا اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ پیغمبر اکرم جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، ٹینشن وغیرہ آ جائیں، اس ذکر کو ہمیشہ سے پڑھتے رہیں، آپ کا ٹینشن پریشانی دور ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ ایک مختصر سے ذکر ہے، اس کو جب پڑھیں گے انسان کا پریشانی، غم جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کا اپنا خاص ذکر ہوتے تھے۔ مولا کے ذکر کیا ہے؟ یا ہوا یا من لا ہوا الا ہو، یا ہو یا من لا ہوا الا ہو۔ مولا علی کا ذکر ہمیشہ سے یہ ذکر ہوتا تھا، مولا اسی کے ساتھ جو ہے نا یہ پڑھتا رہتا تھا، اسی ذکر میں یہ آ جاتے ہیں۔ مثلا انہی اذکار میں سے ایک ذکر ہے جو مجرب ترین سے اذکار میں سے ہے۔ مثلا کسی کو مالی پریشانی میں ہے تو سب سے زیادہ سخت ترین چیز جو مالی پریشانی ہے، کوئی بندہ ہمیشہ سے دعا کرتے تو خدایا آپ مجھے پیسے دے دیں،
نماز پڑھیں دعا کریں، جب یہ کہتے تھے اللہ پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے۔ کسی نے پوچھا تمہیں کوئی اور ذکر نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں یار پیسہ دیا نا جنت میں خرید لوں گا، نیک کام کروں گا، صدقہ دوں گا، مسجد بناؤں گا، امام بارگاہ بناؤں گا، غریب غربا کی مدد کروں گا، جنت خود خرید لوں گا۔ بس پیسہ سب کچھ ہے، مشکل کچھ ہے، یہ پیسے ہیں، یہ آ جائے تو سب کچھ میں خود کر سکتا ہوں۔ مثلا اس کا ہدف تو مقصد تو اچھا ٹھیک ہے، حتیٰ کہ روایت کے اندر بھی یہ ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کاش مجھے اللہ تعالیٰ یہ دے دیتا پیسے، میں یہ کام کرتا، کہتے ہیں قیامت کے دن وہ ثواب بھی اس کو لکھا جاتا ہے۔ آپ نے نیت کی میں اگر پیسہ دیتے میں ایک مسجد بنا لیتا، اللہ اس کے ثواب کو اس کو دے دیتا ہے۔ نیت المومن خیر من عملی۔ تو اذکار میں سے جو مالی پریشانی ان ٹینشن کے لیے ذکر ہے، مثلا سورہ عادیات، یہ مولا علی کی جنگ کی صفات کو بیان کرتے ہیں سورہ عادیات کے اندر، علی کی گھوڑے کی تیز رفتار کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ تو اسی سورہ عادیات کو علی کے نام پر 110 مرتبہ پڑھے گا، اس کی مالی پریشانی دور ہو جاتے ہیں، ٹینشن دور ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک ذکر جو ہے ذکر نادالی ہے، بہترین اذکار میں سے علماء اس پر مواظبت کرتے ہیں۔ نادالی کا ذکر جو ہے نا بہترین اذکار میں سے ہے، اس ذکر کے ساتھ انسان اپنی پریشانی دور کر سکتے ہیں وہاں پر۔ اور ان میں سے خصوصاً جو اشعار کی شکل میں ہے، جو ندائے آسمانی ہے، نادا علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، کل ہم و غم، ہر غم و غم جو ہے نا اس کو اس ذکر کے ساتھ، اس ذکر کو زیادہ تر علماء جو ہے نا، خود شہید نے اس کی طرف اشارہ کیا، شہید اول نے، اس کے بہت تاثرات ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے ایک دفعہ کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا، ذکر نادالی کے لیے کم از کم 140 سے اوپر فائدے ہیں اس کے لیے، اور ہر کے لیے الگ الگ پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ اشعار خود شعر کی شکل میں ہے، یہ بہت بہترین ذکر میں سے آ جاتا ہے ذکر۔ اور اہم ترین اذکار میں سے ایک ذکر ہے ذکر یونسیہ، ذکر یونسیہ ہے۔ یہ علماء اس کے اوپر بہت تاکید کرتے ہیں، خصوصاً علماء علم عرفان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم از کم روزانہ سجدے کی حالت میں کسی وقت بھی آپ کو خلوت ہو جائے تو سجدے میں سر رہ کر اس ذکر کو آپ پڑھتے رہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہتے ہیں اگر یونس اس ذکر کو نہیں پڑھتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یہ رہ جاتا۔ اس ذکر نے اس کو نجات دے دیا یونس کو۔ یہاں پر میں ایک معرفت کے ایک جملے بتا دوں، عقیدے کے ایک جملے بتا دوں۔ قرآن مسلمان تلاوت کرتے ہیں، اس ذکر کی بہت اہمیت ہے۔ یعنی کہ نماز غفیلہ میں بھی اس ذکر کو، آیت کو ہم پڑھتے ہیں، ذکر کی شکل میں پڑھتے ہیں۔ تو کہ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے یونس مچھلی اسی عبادت کی شکل میں زندہ رہتا قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر۔ تو قرآن کے اندر یہ بیان کیا گیا ایک اللہ کا نبی مچھلی کے پیٹ میں، اس نہنگ کے پیٹ میں قیامت تک اگر رہ سکتا ہے تو 1400 سال سے امام زمان کیوں نہیں رہ سکتا؟ کیوں زندہ نہیں رہ سکتا؟ وہ بھی زندہ، کیونکہ ایک مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی زندہ رہ کے عبادت کرتے رہ سکتے ہیں، تو کیوں یہ نہیں رہ سکتا یہ ذکر؟ تو یہ ذکر اہم ترین، کم از کم 400 مرتبہ سجدے کی حالت میں روزانہ پڑھنا، اس ذکر کی جو ہے کیا ہے، بہت اہمیت ہے۔ عرفان کی سیڑھی پہلا سیڑھی ہے، علماء فرماتے ہیں، علماء علم عرفان، آپ عارف بننا چاہتے ہیں تو اس ذکر کو روزانہ اس کو پڑھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ اور کچھ ایسے آیات ہیں اس کی جواب بھی اسی کے، فَنَجَّيْنَاهُ، یعنی ہم نے اس کو نجات دے دیا۔ بعد والے آیت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یونس کو اس ذکر کے نتیجے میں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اس ذکر کو پڑھیں گے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو استجابت کی، قبول کیا، وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے اس کو نجات دے دیا، مِنَ الْغَمِّ، اس پریشانی سے، وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے۔ تو یہ ذکر اہم ترین اذکار میں سے ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی ٹینشن ہو، تو آپ اس ذکر کے ساتھ جو ہے نا اپنے مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، ٹینشن کو دور کر سکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ذکر حوقلہ کہا جاتا ہے، حوقل کہتے ہیں، بسم اللہ کو کہا جاتا ہے۔ حوقلہ جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو کہا جاتا ہے۔ ذکر حوقل جو ہے نا یہ اہم ترین ذکر میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر جو ہے نا بہت اس کی اہمیت ہے، خصوصاً حضور قلب کے لیے، دل کی صفائی کے لیے، اخلاص کے لیے اس ذکر کو جو ہے نا بہت سے زیادہ پڑھنا جو ہے نا، خصوصاً اگر نماز صبح کے بعد، مغرب کے بعد اگر 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، امام صادق کی طرف سے اس کو توصیہ کی گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ امام صادق فرماتے ہیں کوئی بھی پریشانی کے لیے، ٹینشن کے لیے، دل کی صفا کے لیے، دین کی پاکی کے لیے نماز صبح کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ اس ذکر کو تکرار کرتے رہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر جو ہے نا وہ اہم ترین ذکر میں سے، انہی میں سے ایک ذکر جو ہے نا آپ سر الناظرین بہترین ذکر ہے۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں جب بھی آپ کے لیے کوئی ٹینشن ہو، پریشانی ہو، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا کہ آپ اسی نماز کے اندر رکوع میں یا اس میں قنوت میں یہ ذکر کا پڑھیں، یا ابصر الناظرین و یا اسمع السامعین و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین و یا ارحم الراحمین۔ یہ ذکر کو زیادہ سے زیادہ قرأت کریں، یا عام حالت میں 70 مرتبہ اس کو قرأت کریں گے، اس کی پریشانی جو ہے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں سے اہم ترین جو ذکر ہے اس کو سید الاذکار کہا جاتا ہے، جس میں آپ کے دونوں، ایک تو خداوند عالم کی، ایک تو آل محمد کی جو ہمارے گردن پر جو ولایت کی جو حق ہے، ان کی ہمارے اوپر جو اجر رسالت جو قرار دیا ہے، ان کی مودت، اس کا اظہار کا بہترین جو طریقہ ہے ذکر صلوات۔ یہ ذکر صلوات اہم ترین اذکار میں سے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی سے یہ روایت موجود ہے کہ کوئی بھی شخص مجھ پر ایک دفعہ اگر کوئی شخص درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ذات خداوند عالم 6 صف فرشتوں کے ساتھ اس بندے پہ درود بھیجتا ہے۔ یعنی ایسے عمل ہے، ایسے ذکر ہے جس میں خدا بھی شامل ہے، جس میں فرشتے بھی شامل ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ درود جو نا خداوند عالم بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ من صلی علیہ مرتن، پیارے نبی فرماتے ہیں کوئی بھی شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، فتح اللہ علیہ بابا من العافیہ، اللہ تعالیٰ اس کو عافیت اور صحت و سلامتی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی درود کے اوپر انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم آگے چلائیں گے۔ اس کی فوائد کیا ہے، 50 مختصر کر کے اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو 50 فوائد ہے جو درود کی ہے، جو اس کے فوائد جو ہے نا وہ اس کے ذکر میں آ جاتے ہیں۔ ہم اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہے، مریض ہے، جو بھی ٹینشن پریشانی میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے دعا اور مناجات کے روحانی اثرات، اقسام اور ان کی خصوصیات پر نہایت جامعہ اور دل نشین گفتگو فرمائی۔ ناظرین کرام، ہم سب زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ بے سکونی، اضطراب اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں اگر ہم دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو دعا ہمارے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بن جاتی ہے جہاں آنسو گواہی دیتے ہیں، الفاظ نہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے علی عمران کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔